قدیم ایتھنز کی گلیاں، گرد و شور، بحثیں، چیختے ہوئے سوداگر اور ہر طرف خود کو عقل کا بادشاہ سمجھنے والے لوگ۔ لیکن انہی ہجوموں کے بیچ ایک عجیب آدمی گھومتا تھا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ طاقت، صرف سوال تھے، اور ان سوالوں سے وہ پوری دنیا ہلا دیتا۔ یہ تھا سقراط۔ اور آج 2000 سال بعد اگر وہ واپس آ جائے اور ٹک ٹاک، فیس بک اور وائرل اخلاقیات کے اس دور میں ہم سے صرف ایک سوال پوچھ لے، تم جو صحیح اور غلط کہتے ہو، کیا واقعی وہ تمہارا اپنا خیال ہے؟ آج کی دنیا میں ہر شخص اخلاقیات کا استاد بنا بیٹھا ہے۔ کوئی 1 منٹ کی ویڈیو میں زندگی کا فلسفہ بیچ رہا ہے، کوئی موٹیویشنل کوٹس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور کوئی امپیتھی کے نام پر ہر سچائی کو ریلیٹو بنا چکا ہے۔ لیکن ایتھنز میں بھی یہی لوگ موجود تھے۔ انہیں سوفسٹس کہا جاتا تھا، الفاظ کے جادوگر۔ وہ لوگ جو سچ نہیں بیچتے تھے، صرف وہ بات بیچتے تھے جو سننے میں اچھی لگے۔ اور سقراط وہ ان کے بیچ جا کر صرف ایک کام کرتا تھا: سوال، کیوں، کیسے، کیا تم واقعی جانتے ہو؟ اور پھر پورا نظریہ زمین پر گر جاتا تھا۔ ہم کہتے ہیں میرا سچ الگ ہے، تم اپنی اخلاقیات اپنے پاس رکھو، کسی کو جج مت کرو۔ لیکن شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں جدید دنیا سب سے خطرناک جال میں پھنس چکی ہے، کیونکہ جب ہر چیز ریلیٹو ہو جائے تو پھر صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور آخر کس بنیاد پر ہم کسی ظلم کو ظلم کہیں گے۔ قدیم ایتھنز میں دا گڈ یعنی ایک اعلیٰ اخلاقی سچائی کا تصور موجود تھا۔ آج ہم کنوینئنس کو ورچو سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہم وہی مانتے ہیں جو آسان ہو، جو ٹرینڈ میں ہو، جو الگوریدم ہمیں دکھائے، اور اس کی قیمت خاموش اینگزائٹی، آئیڈینٹی کرائسس، بے مقصد غصہ، اور وہ خوف جو رات کے 2 بجے انسان کو جگا کر پوچھتا ہے، اگر میں غلط ہوا تو؟ سقراط نے اس خوف سے بھاگنے کی بجائے اسے گلے لگایا۔ جب ایتھنز نے اسے خاموش ہونے کا حکم دیا، اس نے خاموشی کے بدلے زہر کا پیالہ چن لیا، کیونکہ اس کے نزدیک ایک غیر جانچی ہوئی زندگی کہلانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اور اب سوال ہم سے ہے، کیا ہماری اسکرینیں آج کی غار کی دیواریں ہیں؟ کیا ہم شیڈوز کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا ہماری اسٹرانگسٹ اوپینینز اصل میں کھوکھلے نعرے ہیں؟ شاید 2026 کی دنیا کو نئے انفلوئنسرز نہیں چاہیے، شاید اسے نئے سقراط چاہیے۔ وہ لوگ جو آرگو نہیں کرتے بلکہ پوچھتے ہیں، وہ لوگ جو وائرل نہیں ہوتے۔ کیونکہ ایتھنز کے کھنڈرات صرف ماضی نہیں ہیں، وہ ایک وارننگ ہے، اور شاید انہی ٹوٹی ہوئی دیواروں میں 21ویں صدی کی اخلاقی بقا کا مکمل بلو پرنٹ چھپا ہوا ہے۔